تمام مقررین جو ابھی تک آ چکے ہیں ان کے لیے بھرپور تالیاں کہ وہ ہمارے وقت کا جو ہے اور ہمارا بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب میں نیکسٹ دعوت دیتا ہوں حکیم ڈاکٹر محمد بلال کہ وہ آئیں تشریف پہ اور اپنا جو لیکچر ہے اور جو انہوں نے نیو انوویشن کی ہے ہمارے آئی ٹی اینڈ طب کے ساتھ وہ پیش کریں. تو بھرپور تالیوں میں حکیم ڈاکٹر بلال. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا اتنے اہم پروگرام میں کیونکہ حجامہ میرا ایک بہت مین فوکس ہے اور حجامہ ہی وہ چیز ہے جو مجھے فارمیسی سے کھینچ کر طب کی طرف لائی ہے. جبکہ میں کیونکہ فارماسسٹ میری پہلی جو کوالیفیکیشن تھی وہ بھی فارمیسی تھی کراچی یونیورسٹی سے. پھر ایم فارمیسی میں نے حجامہ کا ٹاپک لیا ریسرچ کے لیے جس میں نے ریسرچ کی کہ حجامہ سے جو ہم خون نکالتے ہیں اس کی کمپوزیشن میں اور جو نارمل وینس بلڈ ہے اس کی کمپوزیشن میں کیا فرق ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی میں بھی یہی ٹاپک لیا اور حالانکہ میرا سبجیکٹ فارماکالوجی تھا لیکن اس کے اندر میں نے ریسرچ پر حجامہ پر کیا اور مختلف بیماریوں میں ایلوپیتھک بمقابلہ حجامہ اس کی جو تھراپیوٹک افیکٹونیس ہے مختلف بیماریوں میں اس کے اوپر میں نے کام کیا. 9 ڈیزیزز کے اوپر میں نے اپنا مقالہ لکھا تھا جو جاپان اور آسٹریلیا گیا اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے 2015-16 میں ایوارڈ ہوئی. اور اس کے بعد پھر کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حجامہ طب نبوی کا پارٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو منتخب کیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کسی ایسے ٹاپک پر ریسرچ کروں جو کام آئے جو انسانیت کے کسی کام آئے جس کا کوئی فائدہ ہو. اور جو عموماً ہماری فارمیسی میں ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر ہم مختلف دواؤں میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے اس کو ہم چوہوں پر خرگوشوں پر تجربے کر کے اور بس ہماری وہ ریسرچ ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ پریکٹیکل شکل کے اندر دنیا تک بہت ہی کم پہنچ پاتا ہے, بہت ہی ریئر. تو میں نے اس لیے اس ٹاپک کو منتخب کیا. پھر الحمدللہ یہ جو پھر اس کے لیے ریسرچ سینٹر ایک بنایا جہاں پر ہم نے مریضوں کا حجامہ شروع کیا. اور کیونکہ ریسرچ میرا اوریجن تھا, میں ریسرچ کی وجہ سے میں حجامہ کی فیلڈ میں آیا تھا تو میں نے ڈیٹا کو ہمیشہ سے مد نظر رکھا کہ مریضوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے. تو شروع میں اس کو ہم نے فارمز کی شکل میں پرنٹڈ فارمز کی شکل میں ہم نے ڈیٹا کو جمع کیا کہ جس کے اندر ہم لکھتے تھے مریض کی ساری ڈیموگرافکس یعنی اس کا نام, اس کا ایڈریس, موبائل نمبر اور اس کے بعد اس کا بیماریوں کا ڈیٹا کہ وہ کس کس بیماری میں مبتلا ہے اور پھر اس کی پریزنٹنگ کمپلین کہ وہ ابھی ہمارے پاس کس بیماری کے علاج کے لیے آیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ ریکارڈ رکھتے تھے کہ ہم نے اس کا حجامہ کس کس وزٹ میں کس کس پوائنٹ پر کیا. تو یہ ڈیٹا ہم جمع کرتے رہے 2013 سے لے کر 2019 تک. اسی شکل میں جب ہمارے پیشنٹس کی تعداد 38,000 پہنچ گئی تو ہمارے لیے اس ڈیٹا کو مینیج کرنا بھی تھوڑا مشکل ہونے لگا اور اس کے بعد اس میں ریسرچ کرنا ناممکن ہو گیا. مطلب اگر ہمارے پاس نمبر وائز فارم سارے لگے ہوئے تھے فولڈرز میں تو اس سے ہم نمبر کے حساب سے تو نکال سکتے تھے کہ بھئی اس نمبر کا فارم ہم نکال لیں, لیکن اگر ہم یہ ریسرچ کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس ڈائبٹیز کے کتنے پیشنٹس ہیں, ہمارے پاس لو بیک پین کے, شیاٹیکا کے, سروائیکل کے, مائگرین کے کتنے پیشنٹس ہیں تو وہ نکالنا اس میں سے ناممکن ہو گیا. تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا 2019 میں ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے کہ جس کے اندر ہمارا یہ پورا کا پورا ڈیٹا سرچیبل ہو جائے, جس کے اندر ہم یہ سرچ کر سکیں کہ ہمارے پاس کس بیماری کے کتنے پیشنٹس ہیں, ان کی عمریں کیا کیا ہیں. اگر ہم کوئی ایک ایج گروپ کو منتخب کرنا چاہیں کہ بھئی 15 سے 30 سال تک کے جو لوگ ہیں ان میں کون کون سی بیماریاں زیادہ کامن ہیں, یا ہم نے جب حجامہ کیا تو کس بیماری میں کتنے مریضوں کو کتنے % فائدہ ہوا, تو یہ سارا کام ایک سافٹ ویئر میں ہو سکتا تھا. تو ہم نے 2019 میں یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا شروع کیا, ڈیولپرز کو ہائر کیا اور اس کے بعد یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارا 2019 سے بننا شروع ہوا. 2023 میں ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم پیپر لیس ہو جائیں. تو 2023 سے پھر الحمدللہ ہم پیپر لیس ہو گئے اور ابھی اس وقت میں ہمارا 47,000 پیشنٹس کا ڈیٹا اسی سافٹ ویئر کے اندر مینیج ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم نے اس کو ڈیٹا کو اپنے ٹرانسفر کر دیا سافٹ ویئر کے اندر. اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اب یہ جو اتنے عرصے میں تجربات اکٹھے کیے ہیں اور اتنے سارے مریضوں کا حجامہ کیا ہے تو اس میں ہم نے سافٹ ویئر کے اندر یہ آپشن بھی ڈالا کہ اگر ہم اس میں بیماری کا نام لکھتے ہیں تو وہ ہمیں پوائنٹ سجیسٹ کر دیتا ہے
کہ ہم نے اس بیماری میں کون سے پوائنٹ لگانے ہیں. ہم اس میں بیماری کا نام لکھیں گے اور فیچ ڈیزیز پوائنٹس کا بٹن ہے, اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہ پوائنٹس آ جائیں گے. اگر کسی مریض کو 2-3 بیماریاں ہیں, ہم اس میں تینوں بیماریوں کو سلیکٹ کریں گے اور وہ ان کے کامن پوائنٹس نکال کے ہمیں دے گا. یعنی اگر ان میں کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو ایک بیماری میں بھی ہیں دوسری میں بھی ہیں, تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیں ڈبل دکھائے گا, بلکہ وہ ہمیں سلیکٹ کر کے اس میں سے نکال کر دے گا کہ جو کامن پوائنٹس ہیں. تو اسی طرح سے اس کے اندر پورا کلینک مینجمنٹ کا سسٹم بھی موجود ہے. یہاں پر اچھا, میں آج آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کرنے لگا ہوں. ایک تو میری پریزنٹیشن جو ہے وہ اسٹروک کے جو ہجامہ میں ریزلٹس ہیں اس کے موضوع پر بھی ہے, اور ایک میں ساتھ میں اس سافٹ ویئر کا تعارف بھی کرواؤں گا انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ جو ابھی آج کا ایک جو پہلا موضوع ہے میرا, میں پہلے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, اور میں اس کے اندر بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں کیونکہ دیکھیں ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنا فوکس اس بات پہ رکھوں کہ ہجامہ کے ریزلٹس اسٹروک میں کیسے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی رکھ دیتا ہوں جس میں ہم نے الحمدللہ 100% ریکوری صرف ایک سیشن میں دیکھی ہے, جو پریکٹیکلی مطلب میں نے دیکھی ہے, اور الحمدللہ اس کے بعد اور بھی کئی پیشنٹس کا میں نے رزلٹ آبزرو کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ کیس اسٹڈی رکھ دیتا ہوں. ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے آتے تھے ہجامہ کرانے کے لیے, اور وہ پہلے اپنے آنکھوں کے مسائل کے لیے ہجامہ کروا رہے تھے. گلوکوما کے اندر ہم نے الحمدللہ ہجامہ کے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے. ان پیشنٹ کا علاج آنکھوں کے مسائل کے لیے چل رہا تھا. اسی دوران میں ان کے گھر سے ایک مرتبہ مجھے کال آئی اور وہ بات نہیں کر پا رہے تھے. پھر ان کے گھر والوں نے بات کی کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, تو کیا اس کا کوئی علاج ہجامہ میں ہے, کیونکہ آپ کے یہاں یہ ہجامہ کرانے آتے تھے, تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھنے کے لیے فون کیا ہے. تو میں نے بتایا ان کو کہ بالکل ہے, اور اس دن اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ اس دن سنت تاریخ بھی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ فوراً لے آئیں. 2-3 دن ہو گئے تھے ان کو اس اٹیک کے بعد, اور ان کی زبان بند ہو گئی تھی اور ایک سائڈ پوری پیرالائز ہو گئی تھی. گھر والے ان کو لے کر آئے, بال صاف کرائے ہوئے تھے انہوں نے. ہم نے صرف ان کے سر کے پوائنٹس کیے اور کوئی پوائنٹ نہیں لگایا, صرف سر کے, اور سر پہ ہم نے تمام پوائنٹس جو اس وقت ہو سکتے تھے سب کر دیے. 11 پوائنٹ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے لگائے تھے. صرف ایک سیشن میں ان کے وہ 11 پوائنٹ ہوئے, اور جس میں مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہ جو سینگوں والی جگہ ہوتی ہے, یہ 2 بہت اہم پوائنٹس ہیں. 2 سنت پوائنٹس جو یافوق ہے اور جوزت القمہدوا ہے, جن کے نمبرز ہیں 32, 36, 34, 35 اور 2 and 3, اور اسی طرح سامنے 101, 104, 105. تو ہم نے ان پوائنٹس کے اوپر ان کا ہجامہ کیا, اور الحمدللہ ایک ہی سیشن میں وہ صاحب مکمل ریکور ہو گئے. ان کا نام ہے سجاد عباسی, اور وہ ہمارے کلینک کے قریب ہی رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کے ریفرنس سے کچھ اور بھی پیشنٹ آئے جن کے ساتھ ایسے ہی ہوا, اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کو بھی شفا ملی. اچھا, اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں, جب یہ فالج ہوتا ہے اسٹروک, اس کی بنیادی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر کسی کا بہت ہائی ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی جو آرٹری ہے وہ برسٹ ہو جاتی ہے. اس کیس کے اندر آپ کو تھوڑا سا احتیاط سے کام کرنا چاہیے کہ آپ اس میں فوری طور پہ ایسے پیشنٹ کا ہجامہ نہ کریں. اچھا, دوسرا کیس جو عموماً ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کلاٹ کی وجہ سے, کوئی ایسا کلاٹ ہوتا ہے بلڈ کا جو کہ جا کر کسی آرٹری میں یا وین میں اسٹک ہو جاتا ہے, اور وہ برین کے کسی حصے کو بلڈ سپلائی روک دیتا ہے, جس کی وجہ سے برین کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور وہ جو باڈی کو جس پارٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ حصہ بھی پیرالائز ہو جاتا ہے. اس طرح کے کیسز کے اندر بھی جتنا جلدی ہجامہ ہو جائے گا, خون کی سپلائی بحال ہو جائے گی, تو اس میں پیشنٹ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, لیکن جتنا ٹائم گزرتا جائے گا, جتنا دیر سے آپ علاج شروع کریں گے, اس میں اتنا دیر سے رسپانس آئے گا اور اتنا کم رسپانس آئے گا. کیونکہ ہم نے ایسا بھی کیس دیکھا ہے کہ 1 سال ہو چکا تھا پیشنٹ کو فالج ہوئے, اس کا ہم نے ہجامہ کیا تو تقریباً ہم اس کا 3 سال ہجامہ کرتے رہے ہیں. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے امپروو ہوا ہے, اور الحمدللہ 3 سال میں وہ ریکور ہو گیا. لیکن یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں, تو اس میں جتنا جلدی ایسے پیشنٹس کا ہجامہ کر دیا جائے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو پوائنٹس ہم نے لگائے تھے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا بھی دیے ہیں, اور یہ پوائنٹس سامنے آپ کے اس وقت میں موجود ہیں کہ جن پوائنٹس سے ہم نے فالج کے پیشنٹس کے اندر رزلٹ دیکھا ہے, یہ وہ بیک کے سر کے پوائنٹس تھے اور یہ سامنے فرنٹ کے پوائنٹس ہیں. اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی کنڈیشن ہوتی ہے بیلس پیلسی کی, یا جس کو ہم لقوہ بھی کہتے ہیں. لقوہ کے اندر ہمارے پاس بے شمار, میرے خیال سے کوئی 100 سے زیادہ ہی, بہرحال میں بالکل محتاط اندازہ بھی لگاؤں تو کم سے کم بھی 100 سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ لقوے کے 2 سے 3 سیشن میں الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے. اور اس کے اندر یعنی جو پوائنٹس ہیں, جو کیونکہ اس میں نرو بلاک ہوتی ہے نا, نرو بلاکیج ہوتی ہے, اور وہ عموماً جو ہے نا جو فیشل نرو ہے جو آپ کی کرینیل نرو سے آ رہی ہے, اور وہ آپ کے فیس کو موٹر ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتی ہے, اس نرو کو اس کی جو برانچز ہیں, مطلب مین اس کا جو پوائنٹ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں ضرور کہ وہ پوائنٹ کنپٹی والا پوائنٹ ہے, جو جس کا نمبر ہے 111. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے,
پھر اس کے ساتھ ساتھ عموماً ایسے پیشنٹ میں لپ ڈراپنگ کا بھی ایشو آتا ہے، تو اس کا بالکل ہونٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ ہمارا لگتا ہے 113، اور اسی طرح سے کان کے بالکل پیچھے ایک پوائنٹ لگتا ہے جس کا نمبر ہے 110۔ تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نا، یہ انتہائی اہم پوائنٹس ہیں لقوے کے پیشنٹ کے اندر۔ آپ اس کا جتنا جلدی یہ ہجامہ کر دیں گے، اگر 2 سے 3 دن میں کر دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ 3 ریپیٹیشنز میں ٹھیک ہو جائے گا، شفا اللہ کے اختیار میں۔ لیکن یہ کہ جو کوشش ہم بھرپور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کا ہفتے کے وقفے سے 3 دفعہ ہجامہ ان پوائنٹس کے اوپر اس کا کر دیا جائے، تو الحمدللہ اس میں تقریباً ہم نے 80-90% سکسیس ریٹ دیکھا ہے۔ اور فالج کے کیس میں البتہ معاملہ تھوڑا سا وہ ہے، مختلف ہے، کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر بعد آپ نے اس کا علاج شروع کیا۔ تو یہ تو مختصراً جو فالج کے حوالے سے اور اسٹروک کے حوالے سے گفتگو تھی۔ دوسری جو پریزنٹیشن ہے ہماری، اگر وہ بھی آپ ساتھ میں چلا دیں، جو سافٹ ویئر کے حوالے سے ہے، میں تھوڑا سا اس کا اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں بھی دیکھیں، یہاں پر میں مختصر تعارف پیش کروں۔ ایک اس کی سب سے پہلے آپ کی ذہن میں یہ اہمیت واضح ہونی چاہیے کہ ہم سافٹ ویئر پہ کیوں آئیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہجامہ کرتے ہیں لیکن اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے کر دیا ہجامہ، اور ساتھ میں جو ہے نا دوا دی، تو دوا کا بعض لوگ ریکارڈ رکھ لیتے ہیں لیکن ہجامہ کے پوائنٹس کا ریکارڈ وہ نہیں رکھ رہے ہوتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہجامہ جو ہے نا یعنی بغیر کسی وجہ کے یا کیا جا سکتا ہے، جنرلی کیا جا سکتا ہے، اس کے کوئی خاص پوائنٹ نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارے پاس تقریباً 300 بیماریوں کے لیے ہجامہ کے یہ جو 47,000 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں، یہ تقریباً 300 بیماریوں کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی بیماریاں شامل ہیں۔ اس میں آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی ہیں، اس میں سائیکیاٹرک ایشوز بھی ہیں، اس میں میٹابولک پرابلمز بھی ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، ہائپر ٹینشن، ہائپر لیپیڈیمیا، ہائپر یوریسیمیا، اور اسی طرح سے اس میں جو ہے نا جو پین پرابلمز ہیں وہ تو ہیں ہی ساری، جتنے قسم کے بھی درد ہیں ہجامہ کا اس میں بہترین علاج الحمدللہ اور سب سے فوری علاج ہے۔ یہ آپ لوگ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے، آپ یقیناً ہجامہ آپ سب لوگ کرتے ہی ہیں۔ تو شیاٹیکا میں، سروائیکل میں، مائیگرین میں، حتیٰ کہ نیورونل پین ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائیجمینل نیورلجیا، جس کے اندر جو ہے وہ یہ جو فیشل نرو ہے اس کے اندر پین آتا ہے، ٹرائیجمینل نرو کے اندر پین آتا ہے، اور اس کا کوئی صحیح کیور جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس میں ایپیلیپسی کی دوائیں وغیرہ دی جاتی ہیں بعض اوقات اس کو مینیج کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم نے ہجامہ سے اس کے اندر بھی بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب یہ اتنی ساری جو بیماریاں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پوائنٹ جو ہے نا وہ ہر طرح کی بیماری میں فائدہ مند ہوگا، بلکہ آپ کو جتنا ان پوائنٹس کی نالج ہوگی، تقریباً 150 پوائنٹس ہیں پوری باڈی پہ، 75 بیک پر ہیں، 75 فرنٹ پر ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز مختلف بیماریوں میں کام کرتے ہیں۔ اب ایک میں مثال دے دوں آپ کو کہ جیسے مائیگرین ہے، تو مائیگرین کے ویسے آپ نے اگر صرف کتاب سے فالو کیا ہوگا، جو ایک بہت مشہور ہمارے استاد کی کتاب ہے، ڈاکٹر امجد صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس میں جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں یہ تجویز کے درجے میں ہیں، اور طبیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مرض کی شدت کے مطابق اور مریض کی کیفیت کے مطابق ان میں سے پوائنٹس کو وہ منتخب کر سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سارے پوائنٹس ہر مریض کو لگا دے۔ تو اس کے لیے جیسے مثال میں دے رہا تھا مائیگرین کے کوئی 15-16 پوائنٹ شاید مینشن ہے، مگر ہم اس میں سے صرف 4 پوائنٹس، 2 یہ کنپٹیوں پہ اور 2 کانوں کے پیچھے، ہم صرف 4 پوائنٹس پہ الحمدللہ ہجامہ کرتے ہیں، اور 15-16 سال سے 20 سال سے جس کا مائیگرین صحیح نہیں ہوتا وہ الحمدللہ 3 سے 5 سیشنز کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلیکشن آف پوائنٹس ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کم سے کم پوائنٹس کے اندر مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ جی ہم نے پر پوائنٹ پیسے لینے ہیں تو جتنے زیادہ پوائنٹ لگیں گے اتنا زیادہ، یہ ہمارا مطمع نظر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نیت جتنی صاف ہوگی شفا بھی اتنی ملے گی، اور الحمدللہ یہ جو ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹ بڑے ہیں یہ سارے ریفرنس سے بڑے ہیں، یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ کوئی کرا کے گیا تو اپنے رشتہ داروں کو لاتا ہے، دوستوں کو۔ تو یہ چیز کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور الحمدللہ شفا بھی لوگوں کو ملتی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جو سافٹ ویئر کے حوالے سے بات چیت ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ کہ یہ سافٹ ویئر کوئی تھیوریٹیکل سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سافٹ ویئر ہے جو ہماری پریکٹس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا ہے۔ اس میں جو چیزیں، جو پوائنٹس ہم نے بیماریوں کے مینشن کیے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 200-250 بیماریوں کے پوائنٹس موجود ہیں جو ہمارے تجربے پہ مبنی ہیں کہ آپ اس میں بیماری منتخب کریں اور آپ کے پاس اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں پورا جو کلینک کی مینجمنٹ ہے کہ پیشنٹ آتا ہے ریسیپشن پہ، وہاں پر اس کا فارم بنتا ہے یا اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، یا اگر کوئی آدمی اکیلا بھی کلینک چلا رہا ہے تو اب ہم نے سافٹ ویئر کے 3 ورژنز بنائے۔ جو بیسک ورژن ہے جو اس کے اندر ایک اکیلا طبیب جو اکیلا ہجامہ کر رہا ہے وہ ایک اپنے پیشنٹ کا پورا ریکارڈ بھی مینٹین رکھ سکتا ہے،
وہ اس کو رجسٹر بھی کرے گا, وہ اسی کے اندر اس کے حجامہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی مینشن کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا حجامہ کر کے اس کی رسید جنریٹ ہو جائے گی, تو اس کا ریکارڈ بھی سیو رہے گا, اس کا فائنینشیل ریکارڈ بھی سیو رہے گا. اگر آپ بعد میں اس کو اچھا, اور اس میں پھر جو ہمارا ایڈوانس اس کا ورژن ہے اس کے اندر پوری انوینٹری بھی موجود ہے. اس کے اندر جو آپ اگر کوئی دوا اس کو تجویز کرتے ہیں مریض کو, اس دوا کا ریکارڈ بھی آپ اس میں پورا رکھ سکتے ہیں. یعنی کس طرح سے کہ آپ نے دوا کا نام تجویز کیا کہ یہ دوا, اس کی خوراک تجویز کی, اس کے اوقات تجویز کیے, دن میں کتنی مرتبہ, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, دودھ کے ساتھ, پانی کے ساتھ, یعنی طب کے لحاظ سے جیسے ہم ادویہ تجویز کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہربل ادویات کو تجویز کرنے کا بھی پورا سسٹم موجود ہے. یعنی پرسکرپشن آپ اس کے اندر پوری لکھ سکتے ہیں, اور یہ پرنٹ ہو کر رسید جو ہے وہ پیشنٹ کو آپ دے سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کا نسخہ ہے. تو نسخے کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے سافٹ ویئر میں موجود ہے, اور جو ساری ہدایات ہیں وہ مریض کے پاس بھی موجود ہیں. پھر اسی طرح اگر مریض بعد میں اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہے کہ میں گیا تھا, کس تاریخ کو گیا تھا, میں نے اپنا حجامہ کن پوائنٹس پہ کرایا, کس نے میرا حجامہ کیا, تو وہ سارا ریکارڈ وہ اپنے گھر سے دیکھ سکتا ہے. مریض کے پاس بھی اس کا ایکسیس ہے, تو مریض اپنی اپوائنٹمنٹ کی بکنگ بھی کرا سکتا ہے, اور یہاں سے آپ جو ہے نا اپنی انوینٹری بھی مینیج کر سکتے ہیں. آپ اس میں پورا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں, دواؤں کا بھی, فارمیسی کا بھی, اور حجامہ کا جو پورے سامان جو ہوتا ہے ہمارا, کہ کتنے کپس ہیں آپ کے پاس کلینک میں, کتنے استعمال ہوئے اور کتنے بچے ہوئے ہیں. انوینٹری کا بھی پورا ریکارڈ اس کے اندر ماڈیول جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر ریسرچ کے حوالے سے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ایڈوانس ورژنس کے اندر ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بیماریوں کے حساب سے کہ آپ کے پاس کس کس بیماری کے کتنے کتنے پیشنٹس ہیں, آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آخر میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ویسے دیکھیں اس کی قیمت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. عام طور پہ جو انٹرنیشنلی چل رہا ہوتا ہے اس طرح کا سافٹ ویئر, تو وہ تقریباً $50 پر منتھ اس کے سبسکرپشن چارجز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پورا ڈیٹا بیس سرور پہ ہے, کلاؤڈ سرور پہ ہے, جس کی ایک ظاہر پیمنٹ ہوتی ہے مستقل منتھلی بیسس پہ. تو ہم نے اس کو لیکن یہاں پر جو لانچ کیا ہے پاکستان کے حساب سے, اور آج کے اس سیمینار کی وساطت سے جو لوگ آج کے سیمینار میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے خصوصی آفر ہے. ایک تو یہ کہ اس کا فری ٹرائل ہم دے رہے ہیں 7 days کا سب کے لیے, جو بھی رجسٹر کروائے گا تو اس کو 1 ہفتے کا فری ٹرائل اس کا ملے گا. پھر اس کے علاوہ ابھی ہم نے کچھ یہاں پر آپ لوگوں سے نام لکھوائے ہیں, تو اس میں ہم قرآن اندازی کریں گے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے ہم 3 months کے لیے, کچھ لوگوں کو 6 months کے لیے ہم فری دیں. تو آپ اس کو استعمال کریں سافٹ ویئر کو. اور اس کی جو سبسکرپشن چارجز ہیں وہ ویسے 15,000 ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. پاکستان میں ہم نے اس کے رکھے ہیں 5,000 پر منتھ, اور خاص طور پہ جو آج یہاں سے جو رجسٹر کروائیں گے تو وہ 2,500 2,500 روپے پر منتھ, اور اگر کوئی پورے سال کا پرچیز کرتا ہے تو ہم اس کو 1,500 روپے پر منتھ کے حساب سے پورے سال کا جو ہے وہ سبسکرپشن ہم یہاں سے دے رہے ہیں آج کے اس سیمینار کی وجہ سے. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس آفر سے. اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں سارے اطباء جو ہیں وہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آئیں جہاں پر ان کا ڈیٹا محفوظ بھی ہو اور ریسرچ کے لیے استعمال بھی کیا جا سکے. اور ہم اس وقت بھی اپنے اس ڈیٹا کو پبلش کرنے کے لیے, میرے اپنے 7-8 ریسرچ پیپرز پبلشڈ ہیں, اور ابھی میرے ساتھ کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایم فل بھی کر رہے ہیں. تو ان کے کام آ رہا ہے یہ ڈیٹا. یہ اس ڈیٹا کی مدد سے, کیونکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, تو اس ڈیٹا کی مدد سے ہم ان پیشنٹس کا ہم اسٹوڈنٹس کو ریسرچ بھی کروا رہے ہیں. تو اس کے فوائد بہت سارے, امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. اور طب کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے جو ہم نے قدم اٹھایا ہے, اور اس کو مطلب کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے, جو کہ انشاءاللہ جو آگے جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی بھی جو مختلف فارمیلٹیز آ رہی ہیں, ریگولیشنز آ رہی ہیں, اس کو بھی یہ پورا کرے گا انشاءاللہ. اس کی کمپلائنس بھی آپ کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا طب کی دنیا میں, اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو شرف قبولیت بخشیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سننے کا, تشریف لانے کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.